آپ نے کل رات 10 بجے پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ نہیں ہوئی، پھر وہ رات دیر کو جا کر ہوئی، مگر آپ نے بھی وہی کہا کہ گورنر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ بیہائنڈ دا ڈورز بات چیت چل رہی ہے آپ کی پرویز الہی صاحب سے یا تحریک انصاف سے کہ کوئی ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی آئینی مسئلہ ہے، کچھ غلط ہو گیا آپ لوگوں سے؟ شاہزیب صاحب بہت شکریہ، آپ کا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے اور میں بغیر لگی لپٹی کے بالکل اس کا سٹریٹ جواب دوں گا. دیکھیے یہ معاملہ کل کو عدالت میں جانا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گورنر صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا گیپ بڑھا دیا جائے جو ڈی نوٹیفیکیشن کا آرڈر ہے اس میں، تو شاید کل کو جب عدالت میں جائیں گے تو وہ جو ایک ریزنیبل ٹائم پیریڈ کی بات ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. 48 گھنٹے گزر گئے، 48 گھنٹے گزرنے کے بعد کہا گیا کہ جی آپ ووٹ لیں اعتماد کا. 48 گھنٹوں کے اوپر بھی 24 گھنٹے گزر گئے ہیں. ایک قانونی طور پہ خط بھی جا چکا ہے اسپیکر کو کہ اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ کس طرح غلط تھی کہ وہ رولنگ صرف پوائنٹ آف آرڈر پہ فلور آف دا ہاؤس دی جا سکتی ہے، بیکاز وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک پروسیجرل میٹر کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو اس لیے میرا اس میں بڑا کلیئر ویو ہے کہ گورنر صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، انہوں نے ڈی نوٹیفائی کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اعتماد کے ووٹ نہ لینے کے نتیجے میں آئین اور قانون بالکل کلیئر ہے. اب وہ ڈی نوٹیفائی جلدی کریں یا دیر سے کریں یہ ان کی ثوابدید ہے، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جلد اس لیے ہو جائے گا کہ وہ 48 گھنٹوں کے اوپر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اگر دیکھیے وہ ڈی نوٹیفیکیشن چیلنج ہوتا ہے عدالت میں تو گورنر صاحب کا کیس عدالت میں مضبوط ہوگا. وہ ایک دور اندیش شخص ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا، انہوں نے کسی سیاسی مخالف کی تنقید پر جواب نہیں دیا، انہوں نے اپنے آپ کو بہت نان پارٹیزن مینر میں کنڈکٹ کیا ہے. مگر طارق صاحب گورنر مسئلہ یہ کہ جب عدالت جائے گا اگر یہ معاملہ تو عدالت یہ ٹائم کہاں سے کاؤنٹ کرے گی؟ کیونکہ تحریک انصاف بھی یہ تو کہہ رہی ہے کہ اگر ہمیں وقت دیا جاتا، کوئی 10 دن کا وقت ہوتا تو ہمارے رہنما آ جاتے ہیں، ہم اعتماد کا ووٹ لے لیتے. ہمارے پاس 187 اراکین ہیں، 10 قاف لیگ کے ہیں جو پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، 177 ہمارے ہیں، مگر ہمیں وقت نہیں دیا گیا. جب عدالت اگر معاملہ جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ابھی بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے اور آپ عدالت میں کہہ سکیں گے کہ دیکھیں جی اتنا سارا وقت موجود تھا اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ نہیں جی آپ نے تو 21 دسمبر شام 4 بجے تک کا وقت دیا تھا، اس کے بعد کی کون سی پروویژن ہے کہ یہ سارا وقت بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے اس میں؟ دیکھیے یہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے کہ انہوں نے منظور وٹو کیس کا حوالہ دیا. اب منظور وٹو کیس میں ریزنیبل ٹائم ڈیفائن کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس وقت اسمبلی سیشن میں نہیں تھی، پنجاب میں گورنر رول تھا، راجہ سروپ صاحب یہاں پہ گورنر تھے اور اس ٹائم پیریڈ کو وہاں پہ ڈیفائن کیا گیا. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ اسمبلی سیشن میں ہے، اسمبلی کا اجلاس حکومت نے بلایا ہے، اپنے اراکین کی تعداد انہوں نے پوری کی ہے اور اس کو جیسے ہی گورنر نے اعتماد کے ووٹ کا کہا وہ سیشن ختم کیا گیا. اب یہ میلافائڈی ہے، یہ غلط نیت یہاں سے نظر آتی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رائپ ٹائم تھا کہ آپ وہاں پہ اعتماد کا ووٹ لیتے، جو مقرر کردہ ڈیٹ اور ٹائم تھا، آپ کو ریزنیبل ٹائم دیا گیا. ابھی بھی آپ کو موقع تھا، آج بھی آپ لے سکتے تھے، مگر آپ نے نہیں لیا. تو گورنر کے پاس بہت سٹرونگ گراؤنڈز موجود ہیں ڈی نوٹیفیکیشن کے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جلد اس کو کر بھی دیں گے اور عدالت کے اندر بھی ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہوگا. کیونکہ دیکھیے ایک جاری کردہ اجلاس کو ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور ممبران نے تو تب دور سے آنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ٹائم نہ دیں یا اجلاس سیشن میں نہ ہو اور آپ نئے اجلاس کو کال کریں. اب یہ سیشن کے دوران دیکھیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے معاملہ کیا گیا تھا، تو گورنر صاحب اس معاملے پہ بڑے ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں. مگر کیا کہیں نہ کہیں یہ گورنر صاحب سوچ رہے ہیں کیونکہ مگر یا یہ وجہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی اس بات کے حامی نہیں تھے کہ اسمبلیات تحلیل ہوں، تو آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد تھا کہ اسمبلیات تحلیل نہ ہوں، تو وہ مقصد تو آپ کو کہیں نہ کہیں شارٹ ٹرم میں حاصل ہو گیا ہے کیونکہ اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک تو یہ نہیں ہو پائے گا، تو وہ مقصد حاصل ہو گیا. اپنی مرضی کی تعیناتیاں بھی کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب جس میں وفاق نے بھی کوآپریٹ کر دیا، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہوں آئی جی ہوں، تو یہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے. دیکھیے پرویز الہی صاحب کا بالکل یہ ویژن تھا کہ یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے، ہمارا بھی یہ نظریہ ہے، اس پہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی، مگر آبویسلی یہ دونوں انٹرسٹ میچ کر گئے اور جب یہ میچ کیے تو پرویز الہی صاحب کلیئر عمران خان صاحب سے بات نہیں کر پا رہے، وہ باپ بیٹا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. پرویز الہی صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں، مونس الہی صاحب وہاں پہ عمران خان صاحب کو کمفرٹ دے رہے ہیں اور یقین دہانیاں کروا رہے ہیں. ورنہ دیکھیے اسمبلی سیکریٹریٹ نے تو تعاون کیا، وہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تو کوئی تعاون تھا تو جمع ہوئی نا. تو بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے زیر انتظام جو سسٹم ہے
وہ سارا حرکت میں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں. عمران خان صاحب سے وہ اور بات کرتے ہیں, ادھر آ کے ان کی جو کوپریشن تھوڑی بات نظر آتی ہے بغیر کمیونیکیشن کے, وہ نظر آ رہی ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل وہ نہیں چاہتے. آج سپیکر نے بھی کہا کہ جنوری تک تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. تو یہ دیکھیے, یہ سارے جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, پرویز الہی صاحب کا ایک انٹرسٹ ہے کہ یہ سارا معاملہ تاخیر کا شکار ہو, مگر ہم نے جو قانونی مشاورت کی ہے اور جو اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا نتیجہ ہے اس پہ گورنر صاحب کو حتمی رائے دے دی گئی ہے. اب گورنر صاحب کا انتظار ہے کہ وہ آج رات کرتے ہیں, کل صبح کرتے ہیں, کل شام کرتے ہیں. ایک اور قانونی نکتہ جو کہ وہاں سے اٹھایا گیا ہے, ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اٹھایا کہ جی گورنر پنجاب نے اسمبلی کا 41واں اجلاس بلایا تھا, وہ ختم ہی نہیں کیا, اور جب ختم نہیں کیا تو وہ نیا اجلاس نہیں بلا سکتے, اور یہ ٹیکنیکل ایک نکتہ ہے جس کی وجہ سے جو گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا ہے اور اجلاس سمن کرنے کا کہا ہے وہ ہو نہیں سکتا. یہ بھی معاملہ عدالت میں جب جائے گا تو عدالت اس کو کیسے دیکھی کہ انہوں نے پرانا اجلاس ہی نہیں ختم کیا تھا. اچھا, اس میں دیکھیے گورنر نے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور اس میں گنجائش چھوڑی کہ اگر اسمبلی سیشن میں ہے تو موجودہ سیشن میں لے لیا جائے, ورنہ نیا سیشن کال کر لیا جائے. ادھر ایک اور آپ کو میں فیکٹ بتاؤں, آج سے چند ماہ پہلے وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک سمری آتی ہے گورنر کو, اور کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کو یاد ہوگا ایک پیرلل اجلاس ایوان اقبال میں کیا گیا تھا جس میں پنجاب کا بجٹ پاس کیا گیا تھا. سمری میں لکھا تھا کہ وہ اجلاس ابھی تک جاری ہے, آپ اس کو ختم کر دیں, یا اس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. گورنر نے کہا کہ وہ اجلاس تو گورنمنٹ مجھے کہے گی تو میں ختم کروں گا, اب وہ اجلاس آج تک جاری ہے. یہ بھی قانونی نکتہ ہے. تو اس طرح تو جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا پرویز الہی صاحب کا, وہ بھی غلط ہوا کیونکہ دوسرا ایوان اقبال والا سیشن پروروگ نہیں ہوا تھا. تو یہ تو کوئی منطق نہیں ہے کہ سیشن پروروگ نہیں ہوا. گورنر نے جب اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیا اور یہ گنجائش چھوڑی کہ آپ اس سیشن میں لیں یا نیا سیشن کال کریں, تو یہ تو سپیکر اور گورنمنٹ کا کام تھا کہ گورنر کی ڈائریکشنز کو وہ امپلیمنٹ کرتے, ان پہ وہ کمپلائی کرتے, مگر لیت و لال سے کام لیا گیا. سپیکر اور وزیر اعلیٰ کی ملی بھگت نے وزیر اعلیٰ کو انیبل کیا کہ وہ اعتماد کے ووٹ سے راہ فرار اختیار کر لیں. اب 187 ممبران کی آواز فواد چودھری لگا رہے ہیں, ان کی طرف سے آواز آ رہی ہے 187 کی. جب ایک بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف 187 اراکین کی حمایت حاصل ہے اور جبکہ آپ کو 186 چاہیے, آپ کو صرف ایک ووٹ کی برتری ہے, تو آپ خود سوچ لیں کہ ان کے حالات کتنے برے ہیں. مگر وہ جا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے, وہاں تو آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں 63A کے تحت, تو آپ لوگوں نے 186 کرنے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہے نہیں, کوئی فلور کراسنگ الاؤڈ نہیں ہے, تو وہ تو ایک جو ووٹنگ ڈے ہوگا اس پہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا ایک سیٹ پیٹرن ہے. نوٹس جائے گا 7 دن بعد, نوٹس جانے کے 3 دن کے اندر ریزولوشن موو کیا جائے گا, اس کے بعد 3 سے 7 دن کے اندر ووٹنگ کروائی جائے گی. یہ 14 دن کا پورا سائیکل ہے آئین اور قانون کی منشا کے مطابق. اسی لیے سپیکر نے جنوری کی ڈیٹ دی. تو پریسیڈنس لے گا اعتماد کا ووٹ. اعتماد کا ووٹ کے نتیجے میں اگر وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں تو اس کے بعد اصل مرحلہ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا ہے. اب میری اطلاع یہ ہے ان کے 4 ممبر ملک سے باہر ہیں, ان کی تعداد 183 آ جاتی ہے, ہم 181 پہ کھڑے ہیں. پھر کل کاف لیگ کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دکھایا گیا, اس میں 3 نان ممبر بیٹھے ہوئے تھے. ان کی خاتون بسمہ جو ہیں وہ ملک میں ہے ہی نہیں, ان کی 2 خواتین ممبر ہیں, ایک بیٹھی تھی ایک موجود نہیں تھی. کاف لیگ کی سٹرینتھ بھی وہ 9 پہ ہے یا 8 پہ ہے اس وقت, ان کے 1-2 لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا اور وہ اس نتیجے میں ہوا کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے اس کے نتیجے میں کیونکہ وہ کمپلائی نہیں کیا وزیر اعلیٰ نے, وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں, تو نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں جو سمپل میجورٹی لے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اور ان کے جو لوگ باہر ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, تو میرا تو خیال ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا وہ نمبر پورا کرنا, جبکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعداد 187 ہے.